اس نے کہا کہ میں نے صرف ایک طلاق دی ہے، اگر تمہاری بہن نے اپنا گھر بسانا ہے تو اسے بولو شرافت سے گھر پر آ جائے، ورنہ 3 مہینے بعد دوسری طلاق بھی دے دوں گا۔ میرا بھائی کہنے لگا کہ میری بہن مجھ پر بوجھ نہیں ہے، جہاں تم نے 1 دی ہے وہاں باقی کی بھی 3 دے دو، لیکن اب وہ تمہارے گھر نہیں آئے گی۔ ہر روز مجھے احمر کی یاد ستاتی تھی۔ 1 سال کا تو تھا وہ، لیکن میں نے دل پر پتھر رکھ لیا، کیونکہ اگر میں اسے اپنے ساتھ لے آتی تو روہیل کو کبھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ کوئی بھی دوسری عورت کسی کا بچہ نہیں پالتی۔ 15 دن ہوئے تھے مجھے میکے میں بیٹھے ہوئے جب میرے ساس سسر احمر کو ساتھ لے کر آئے۔ وہ روئے جا رہا تھا، اسے دیکھ کر میرا دل بری طرح سے تڑپا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی جانب لپکتی، میرے بھائی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نفی کا اشارہ کیا، کہنے لگا نور اپنے کمرے میں جاؤ، ان سے میں بات کرتا ہوں۔ میری ساس کہنے لگی نور ہمارے ساتھ واپس چلو، کیوں حماقت کر رہی ہو؟ روہیل اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لے گا، تمہارا گھر برباد ہو جائے گا۔ یہ سن کر میرا دل بے چین ہوا تھا۔ ایک بار سوچا کہ واپس لوٹ جاتی ہوں، میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، میرا بھائی کہنے لگا میری بہن ہی کیوں قربانی دیتی رہے؟ اگر روہیل شادی کر سکتا ہے تو نور کی بھی دوسری شادی ہو سکتی ہے۔ اپنے بیٹے سے کہو باقی کی طلاق بھی دے دے میری بہن کو، میں نور کو اس کے نام پر بٹھائے نہیں رکھوں گا۔ میری ساس رونے لگی، کہنے لگی احمر کی زندگی برباد ہو جائے گی، ماں ہی اولاد کی خاطر قربانی دیتی ہے، مرد تو ایسے شوق پالتے ہی ہیں لیکن وقت کے ساتھ باز آ جاتے ہیں۔ میرے بھائی نے کہا معاف کیجیے گا خالہ جی، لیکن ہمارے معاشرے میں آپ جیسی ماؤں کی ایسی باتوں کی وجہ سے بیٹے بیوی کے ہوتے ہوئے باہر کے شوق پالتے ہیں، کیونکہ ان کی تربیت آپ جیسی مائیں یہ سوچ کر کرتی ہیں کہ لڑکا ہے